السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ کی کچھ زیارتیں۔ یہ ہے مسجد عمر۔ اس جگہ پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا گھر تھا۔ ترکی حکومت نے اس جگہ پر مسجد بنا دی۔ یہ بلڈنگوں کے بیچ میں ہے۔ یہ مینار اس کا ابھی بند ہے، بعد میں کھلے گی۔ اس جگہ پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا مکان تھا۔ مسجد سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ جب بھی آؤ یہ موبائل ٹاور اس کے سامنے ہے۔ یہ مسجد عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ یہ اندر اس کے نیچے مال ہے، پارکنگ ہے، جو ہوٹل کا یہ ایکسیلیٹر گیا ہوا ہے۔ مسجد النبوی۔ ہاں سیدھے چلتے ہیں۔ دوسری زیارت یہ ہے مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس جگہ پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھر تھا۔ یہ اندر سے آپ دیکھیں، یہ اسی زمانے کی ترکی حکومت نے بنائی ہے، اسی زمانے کی بنائی ہوئی ہے۔ یہ تمام حضرات کچھ نوافل پڑھ رہے ہیں اور اے سی لگے ہوئے ہیں، کلام اللہ شریف رکھے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ تلاوت بھی کرتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں۔ اس میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں ہوتی، صرف لوگ نفل نماز پڑھا کرتے ہیں۔ یہ اسی زمانے کی اینٹیں ہیں، پہلے چونے سے اس سے بند کر دی گئی تھی، اب اس کو پھر سے ریپیئر کیا جا رہا ہے، اور ان کو جو اوریجنل ان کی حالت تھی اس کی پوری کیئر کی جا رہی ہے۔ یہ پتھر بھی اس کے اندر وہی اس زمانے کے پرانے لگے ہوئے ہیں، حالانکہ گیٹ وغیرہ یہ سب چیزیں نئی کر دی گئی ہیں، اور اس کی پوری کیئر کی جاتی ہے اور پالش وغیرہ کی جاتی ہے، اور پورا اس کا دھیان رکھا جاتا ہے، اور تمام لوگ زیارت کے طور پر اس میں آتے ہیں۔ یہ مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس جگہ پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، اور یہ مسجد غمامہ کے بالکل سامنے ہے۔ باہر نکلیں گے تو اس کے جسٹ سامنے مسجد غمامہ ہے اور مسجد ابو بکر صدیق ہے، اور اس کے تھوڑے ہی قریب مسجد علی بھی ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو دکھلائیں گے۔ یہ آپ باہر سے دیکھیں، یہ مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ بورڈ بھی لگا ہوا ہے یہاں پر ریڈ کلر کا جو دکھ رہا ہے، اور یہ گنبد اور یہ مینار یہ آپ صاف دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ سامنے مسجد غمامہ ہے، یہ سامنے نظر آ رہی ہے، یہ مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، اور ادھر دیکھیں گے تو حضرت علی کی مسجد ہے، مسجد علی، اس کی تاریخ بھی ہم آپ کو بتلائیں گے۔ اور ادھر آ جائیں گے تو مسجد النبوی، یہ چھتریاں نظر آ رہی ہیں، یہ مسجد علی کا باہر کا نظارہ ہے۔ اب ہم آپ کو اندر سے بھی دکھلاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام سے یہ مسجد بنائی گئی ہے، یہ مسجد کے اندر کا نظارہ ہے۔ اس کو جو پرانی اینٹیں ہیں اس طریقے پر اس کی مرمت کی گئی ہے، اس کی تعمیر کی گئی ہے، حالانکہ تعمیر پرانی ہے لیکن اس کو پھر سے ریپیئر کیا گیا ہے اور اس کو خوبصورت بنایا گیا ہے۔ کچھ کلام اللہ شریف کی کلما دخل علیہ زکریا المحراب، یہ آیت لکھی ہوئی ہے، یہ لکھا ہوا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، یہ کلام اللہ شریف کی آیت بھی لکھی ہوئی ہیں جگہ جگہ پر۔ یہ کچھ لوگ نوافل پڑھ رہے ہیں، یہاں پر بھی جماعت سے نماز نہیں ہوتی ہے، اور یہ مسجد غمامہ کے باہر کا ہے۔ یہ ترکی کے ہمارے کچھ ساتھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کچھ باتیں ان سے ہوئی، اور یہ ترکی کے ایک صاحب اور ہیں، یہ بھی ترکی کے سے ہیں، اور یہ اندر کا مسجد غمامہ کے اندر کا حصہ ہے۔ یہاں پر بھی ہمارے افغانی بھائی جو نوافل پڑھ رہے ہیں، اور یہ اوپر کا حصہ یہ اندر کا دیکھیں، یہاں پر بھی جماعت سے نماز نہیں ہوتی، صرف لوگ اپنی نماز پڑھتے ہیں۔ جماعت سے نماز صرف مسجد نبوی میں ہوتی ہے۔ اب یہ ہمارا عمرے کے سفر پر مکہ جانا ہو رہا ہے، اور یہ
مدینہ منورہ میں ایک عدالت ہے جہاں پر فیصلے ہوتے ہیں، یہ اس کے باہر کا سین ہے. یہ گارڈن اسی کا ہے. یہ سامنے سے گاڑیاں نکلتی ہوں. ان ہوٹلوں کے پیچھے ہی مسجد نبوی ہے. یہ بہترین گاڑیاں. یہ ہمارے علی بھائی یہ ساتھ میں تشریف رکھے ہوئے ہیں. رات میں کھانا کھانے کے بعد ہم نے سوچا چلو تھوڑا ٹہل کر آئیں. تو یہ جگہ تھوڑی خوبصورت لگی، اچھی لگی. یہاں پر ہم رکے اور رکنے کے بعد میں تھوڑا سا یہاں پر ٹہلے. اور یہاں پر علی بھائی ہمارے ساتھ میں باتیں کر رہے ہیں. اور یہ پیچھے جو ہے یہ عدالت ہے یہاں کی. آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے گنبد بنا ہوا ہے اور یہ یہاں کی عدالت ہے. اس کا مین گیٹ بغل سے ہے لیکن سامنے سے گاڑیاں نکلتی ہوئیں. اور یہ رات کا خوبصورت نظارہ یہ دیکھیں، بالکل پرسکون ماحول ہے. گھاس پہ ٹھنڈی ہوا، بہترین ماحول ہے یہاں پر. علی بھائی ہمارے ٹہل لگاتے ہوئے کھانا کھانے کے بعد میں کھانا کھا کر بھی ہم لوگ آئیں تو یہ ٹہل رہے ہیں. گھاس بھی بہت بہترین ہے، پرسکون ماحول ہے، بہترین ہوا ہے. مدینے کی ہواؤں کا کیا ہی کہنا، الگ ہی خوبصورت یہ ہوٹل ہیں. یہ مسجد غمامہ کے باہر کا ہمارے ترکی کے ساتھ. یہ مسجد النبوی کا ریاض الجنہ میں جانے کے لیے لائن لگی ہوئی ہے. جی ہم اندر جا رہے ہیں، ہمارا چیک ہو چکا ہے. اب ہم ریاض الجنہ میں آ چکے ہیں. یہ ریاض الجنہ کے اندر یہ الگ الگ ستون ہیں اور ہمارے جسٹ پیچھے صفہ چبوترا ہے جس کو بھیڑ کی وجہ سے ہم نہیں دکھا سکے. اور ہم جس وقت پہنچے تو یہ اذان ہو رہی ہے اور اذان کے بعد پھر کافی وقت ہمیں نماز پڑھنے کے لیے ملے گا. تو ابھی اذان سے پہلے ہم نے نوافل پڑھ لیے. اب تھوڑا سا ذکر کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کچھ تصویر آپ کو جب امام صاحب آئیں گے تو ہم قریب میں ہی ہیں اور ہمارے سامنے امام صاحب آئیں گے، جماعت کھڑی ہوگی تو ہم وہ بھی آپ کو دکھلائیں گے. یہ سامنے گارڈ ٹہل رہے ہیں، یہ صفائی والے ہیں. کوئی بھی ڈسپوزل وغیرہ پانی کا اگر پیتا ہے تو فوراً ہی اس کو لے کر. یہ سامنے سے اذان کا وہ بنا ہوا ہے جو چبوترا سے دکھ رہا ہے اونچا سا، یہ وہاں سے اذان ہوتی ہے. تمام حجاج اکرام کوئی نوافل پڑھ رہا ہے. امام صاحب کے آنے کی تیاری ہے. سامنے آپ کو محراب دکھ رہی ہے، یہیں سے بھی نماز ہوگی. امام صاحب کا انتظار ہو رہا ہے، وقت قریب ہونے والا ہے. امام صاحب آئیں گے پھر جماعت کھڑی ہوگی اور نماز پڑھائی جائے گی. تو یہ تمام ستون اور یہ وہ خاص مقام ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نماز پڑھا کرتے تھے. اسی حصے کو آپ نے ریاض الجنہ کہا ہے، جنت کا ٹکڑا. اس میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب بڑا ہے. تو تمام حجاج اکرام نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اپنی یہ دعائیں بھی کر رہے ہیں. 3:38 کا وقت ہو چکا ہے. عصر کی نماز ہم یہاں پر پڑھیں گے اور عصر کے بعد کافی رکنے کا بھی ہمیں موقع ملے گا. یہ دیکھیں امام صاحب کے آنے کی تیاری چل رہی ہے. یہ آپ اوپر کے ڈیزائن دیکھیں، ریاض الجنہ کے اوپر جو سفید سفید گنبدیں چھوٹی چھوٹی نظر آتی ہیں، یہ دیکھیں آپ کتنے کلر اس کے اندر بھرے گئے ہیں اور خوبصورت طریقے سے بنایا گیا ہے. شیشے بھی لگے ہوئے ہیں اوپر روشنی کے لیے. امام صاحب کے آنے سے پہلے سیکورٹی کا پورا انتظام. جو ان کا سیکورٹی عملہ ہوتا ہے وہ بھی ساتھ میں نماز پڑھتا ہے. کچھ لوگ بالکل ان کی سیکورٹی کے انتظام میں رہتے ہیں. اس سے پہلے مائک وغیرہ سب ایک دم سے چیک کیے جاتے ہیں، بالکل ایک دم کلیئر ہوتے ہیں. سب کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے، وہ اس کو پورا ادا کرتے ہیں. یہ مائک دیکھیں آپ. امام صاحب اب تشریف لا رہے ہیں. یہ دیکھیں جو سب جماعت کھڑی ہوگی، تکبیر شروع ہو چکی ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روضے کی جالیاں ریاض الجنہ کی جانب یہ جالی دکھ رہی ہے، اس سے اندر کا پردہ بھی نظر آ رہا ہے، اس جالی سے جو کیمرے میں نہیں آ سکتا، دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ اور اسی طرح کی جالیاں باب السلام کی طرف ہیں، جدھر سے سلام عرض کیا جاتا ہے۔ یہ باہر کا نظارہ ہے، یہ سبھی نماز پڑھ رہے ہیں، جو اوپر سے نماز پڑھ کر آتے ہوئے۔ یہ ہمارے علی بھائی کا کمرہ ہے، یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ نظر آتا ہے۔ یہ مینار نظر آ رہی ہیں، یہ ان کے بالکل کمرے میں سے ہے، باہر کے روم میں یہ کھڑکی ہے، ونڈو ہے یہ، اور ونڈو سے یہ دیکھیں نیچے کا نظارہ، اس کے نیچے زیورات وغیرہ کی دکانیں ہیں، سامنے مسجد غمامہ ہے، یہ ہمارے علی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کا روم ہے۔ یہ باہر کا نظارہ، یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ صاف نظر آتا ہے۔ یہ نیچے کا نظارہ، چھتریاں کھلی ہوئی ہیں، دیکھیں پبلک نظر آ رہی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے۔ حضرت مولانا مفتی ضیاء اللہ صاحب نماز سے پہلے ملاقات ہو گئی، ہم بھی نماز کے لیے اندر جا رہے تھے، یہ بھی تھوڑی سی ملاقات ہوئی۔ ان کا ہوٹل بھی ہمارے قریب میں ہی تھا، ہمارے علی بھائی۔ مسجد النبوی کی چھت کے ڈیزائن آپ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے، کتنے مضبوط طریقے سے بنایا گیا ہے، اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ اب ہم چلیں بقیع، یہ وہی قبرستان ہے جس میں تمام صحابہ کرام مدفون ہیں، مدینہ کا پرانا قبرستان۔